السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر قرآن کو جو نام پیش کیے ہیں انہی میں سے کچھ نام بہت راز بھرے ہیں۔ تو وہ ہی نام قرآن کو کیوں دیے گئے؟ اللہ نے قرآن کو کہا وما هو الا ذکر للعالمین، کہ قرآن دونوں جہاں کے لیے یادداشت ہے۔ وما هي الا ذکر کلا انها تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی کسے کہتے ہیں آپ سوچ سکتے ہو؟ یاد دہانی آج کی ڈیٹ کے اندر اگر آپ کو صبح کہیں کا سفر کرنا ہے، کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہے، کوئی امپورٹنٹ میسج کسی کو سینڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ آلریڈی الارم لگاتے ہو تاکہ آپ کو وہ چیز یاد آ سکے۔ آپ اتنے بزی ہو کہ آپ کو یادداشت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ جب دنیا میں بھیج دیے گئے اللہ کی طرف سے وعدہ لینے کے باوجود، عہد الست کے بعد، اس کے بعد آپ اتنے غافل ہو گئے، مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے دنیا کے اندر کہ اللہ کی طرف سے اللہ کو اپنے نبی بھیجنے پڑے۔ آپ آلریڈی دل کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے اللہ کے ہی مطیع و فرما بردار ہیں۔ بس اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جیسے لوہے پر پانی ریگولر پڑنے سے زنگ آ جاتا ہے، ایسے ہی یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل رہنے کی وجہ سے۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس کے زنگ کو ہٹانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اگر آپ اس زنگ کو ہٹانا چاہتے ہو۔ دوسری چیز تلاوت کلام اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، اللہ سے گفتگو، اور موت کو یاد کرنا ہے۔ اس چیز کا خیال دل میں لاتے رہنا کہ مجھے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، جو کبھی بھی پاسبل ہے، نیکسٹ مومنٹ بھی، نیکسٹ ڈے بھی، نیکسٹ ایئر بھی، کبھی بھی۔ جب اللہ کی خواہش ہوگی وہ جب بلا سکتا ہے، کیونکہ جب اس کا من تھا اس نے جب بھیج دیا۔ آپ اپنے من نہ آئے ہیں نہ جائیں گے۔ تو قرآن اللہ نے یادداشت کے طور پر دنیا میں بھیجا تھا۔ قرآن ہماری دنیا کو، ہماری لائف کو صرف رولز دینے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک کمپلیٹ یاد دہانی ہے، ذکرہ، صرف نصیحت نہیں ہے جو چند لوگ بیٹھے، پوری کمیونٹی بیٹھے اور پھر اس کو بیٹھ کے سنیں۔ ہاں بھائی، اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، بہت اچھی بات کہی ہے اللہ نے، یہ آیت تو بہت معنی خیز ہے، اس میں تو بہت اچھا لگا، دین کے اندر یہ بات بہت اچھی ہے، اتنی باریکیاں بتائی جاتی ہیں، اس لیے نہیں ہے۔ آپ جو عالم ارواح کے اندر پیدا کر دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، وہاں سے اللہ نے آپ کو یادداشت دوبارہ بھیجی کہ حضور آپ بھول گئے کیا؟ آپ مجھ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی غلام ہیں، تیری ہی کٹ پتلی ہے، تیرے اشارے کے بغیر کدھر بھی نہیں ہل سکتے، مگر یہاں پہ آ کے خود کو خود مختار سمجھ بیٹھے۔ تو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، اپنے نبی مبعوث فرمائے تاکہ آپ کو یاد آ سکے کہ ہم کیوں بھیجے گئے، تاکہ قیامت کے دن اللہ آپ سے بول سکے کہ میں نے صرف تمہیں وعدہ لے کر نہیں بھیج دیا، میں نے اس کے بعد تمہاری گھنٹیاں بھی بجائی ہیں، میں نے تمہیں اپنے نبی بھی بھیجے، میں نے تمہیں اپنی کتابیں بھی نازل کی ہیں، میں نے تمہیں قرآن کے اندر بارہا فرمایا کہ میں تمہیں اپنی آیتیں دکھاؤں گا، آسمان، زمین، بارش، پہاڑ، سب کچھ۔ یہ سب کیا ہے؟ درخت، کیا ہے یہ؟ آیات اللہ، نشانیاں ہیں۔ نشانی کسے کہتے ہیں؟ ایک دوست نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ نے وہ چیز کہیں رکھ دی، اب آپ نے سالوں بعد اگر وہ چیز اٹھا کر دیکھی تو آپ کو کیا یاد آئے گا؟ جس دوست نے وہ چیز آپ کو دی۔ اللہ نے کہا ہے ان نشانیوں سے تمہیں میں یاد آؤں گا کہ یہ آسمان سے بارش کیسے برس رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے۔ یہ پہاڑ کیوں ہیں زمین کے اوپر؟ ان کا کیا کام ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے میں نے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، میں نے زمین کے چاروں طرف پہاڑ میخ کی طرح، کیل کی طرح گاڑے تاکہ یہ زمین ڈاواں ڈول نہ ہو۔ یہ سورج کون نکالتا ہے؟ یہ چاند کہاں سے آتا ہے؟ یہ رات کیوں ہوتی ہے؟ کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آج دن پورا ہوا اور پھر دوبارہ دن ہی چل گیا؟ رات کیوں نہیں ہوئی؟ رات کیوں ہو گئی؟ ایسا کیوں ہوا؟
سورہ یاسین کے اندر والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی، سورج ہو چاند ہو سب اپنی منزلوں کے پیچھے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے آ جائے، چاند سے پہلے آ جائے. پورے دن سورج رہا، اب اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ رات کو بھی رہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، رات کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دن سے سبقت کر جائے، دن سے پہلے آ جائے. وكل في فلك يسبحون، جس کو جو مدار دے دیا گیا ہے وہ اسی میں گھوم رہا ہے. سب اللہ کے فرما بردار ہے سوائے میرے. مجھے اللہ نے جس مقصد کے تحت نازل کیا، مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا بھیجا، میں اس مقصد سے غافل ہو کے اس دنیا کے حصول میں مشغول ہوں، مگن ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم، میں نے ساری دنیا اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی. وانکم خلقتم للآخرہ، مگر تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. اسی بات کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا. وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کی لائف سٹائل کو رولز دینے کے لیے رولز بیان کیے گئے، نہیں. آپ کو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے، خیال کرنے کی ضرورت ہے. بہت ممکن ہے کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی آپ کے لیے اللہ کی ایک یادداشت ہو، یاد دہانی ہو. بہت ممکن ہے آپ اللہ کی اس بات کو سمجھ کر اللہ کی طرف رخ کر لیں. یہ میرے اپنے من سے نہیں کر رہا ہوں. اپنے من سے انسان کوئی بھی سانس جو اوپر آ گئی ہے اسے واپس نہیں لے جا سکتا ہے. کسی بھی چیز کا بس نہیں. آپ کی سانس ذرا سی چیز ہے، آپ خود ذرا سی چیز ہو. اللہ کہہ رہا ہے رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، سورج چاند سے پہلے نہیں آ سکتا، بارش میرے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. اتنی بڑی بڑی مخلوق ہیں، وہ آپ کیا وجود رکھتے ہو. اللہ کی اس یادداشت کو یادداشت سمجھ کر یا یاد دہانی کو یاد دہانی سمجھ کر اللہ کی طرف رخ کرو. اس کے ذریعے اللہ نے جو ہم سے چاہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس پر اللہ ہم سب کو، ہم دونوں کو، سب کو اللہ صحیح سمجھ بوجھ اور عمل نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. السلام علیکم.